بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات محترم، آج ہم نے 29ویں پارہ میں مکمل سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات کے اختتام تک نماز تراویح میں تلاوت سنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر نمازی کی نمازیں، تراویح، سجدے، دعائیں، ذکر، اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز تراویح میں قرآن سننے اور اس کے بعد قرآن مجید کو چند گھڑیاں بیٹھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت تبھی ہمارے حق میں بنے گی کہ جب ہم اس کو ہدایت کی نظر سے پڑھیں گے. برکت کے لیے پڑھیں گے تو برکت ضرور آئے گی، ثواب کے لیے تلاوت کریں گے تو ثواب ضرور ہوگا، لیکن ثواب الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے. تو ہدایت کی نظر سے اللہ ہمیں اس مبارک کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 28ویں پارہ کا اختتام ہونے لگا تو سورت کا نام تھا سورۃ التحریم، یعنی حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیویوں کے باہمی مشورے کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو ممنوع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. تو اللہ رب العزت نے سورہ تحریم نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم توڑنے اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پر شہد کو حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ فرمایا حلال و حرام کا اختیار اللہ کے حبیب کے پاس نہیں بلکہ خود کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. آگے سورہ ملک آئی. سورہ ملک اختیارات والی سورت، جس میں اختیارات بیان ہو رہے ہیں کس کے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے، ملک ہے. پیچھے تحریم ہے، فرمایا تحریم اور تحلیل، حلال و حرام کا اختیار اسے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. فرمایا جو ملک کا مالک ہے وہ حلال و حرام کا بھی مالک ہے. اس کے بعد حضرات محترم، ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ تو سن رکھا ہے اور ہر سال یہ بات دہرائی بھی جاتی ہے کہ سورۃ الملک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کر سوتا ہے تو اس مبارک سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے. یہ قبر کے عذاب سے حفاظت والی صورت ہے. لیکن کیوں؟ جاگ رہے ہیں میرے بھائی؟ کیوں؟ کیسے؟ اس صورت کے شروع کے اندر ایک آیت آئی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مسئلہ چلا تھا سورہ رحمان کے اندر بھی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا کون ہے؟ نام ہے اس تیرے رب کا جو ذوالجلال والاکرام ہے. سورہ واقعہ میں آئے، فرمایا برکت دینے والا، برکات دہندہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. لہذا عزت میں، روزی میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، علم میں، صحت میں، فرمایا اگر برکت چاہیے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ برکت دینے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں بھی برکت والا مسئلہ لا کر بیان کیا کہ خیال کرنا کبھی بھی اللہ رب العزت کے اس صفت تبارک کے اندر کہ برکت اللہ ہی دیتے ہیں، اس صفت میں کبھی کسی کو شریک. اب خیال کیجئے جی، قبر کے عذاب سے رکاوٹ یہ صورت بنے گی، تلاوت کام آئے گی، لیکن کس کو؟ جس مسلمان نے اللہ کو برکت دینے میں وحدہ لا شریک مانا. کس نے؟ جس نے اللہ کو برکت دینے میں. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ نعوذ باللہ مخلوق کو برکت دینے والا بھی سمجھے، مخلوق کے اندر اللہ کی صفات بھی مانے، ان کے اندر ایسے کمالات بھی مانے، اور کہے میں تبارک الذی سورت پڑھوں گا تو قبر کا عذاب ٹل جائے گا. قبر کے عذاب ٹلنے کا وعدہ اس کے لیے ہے جس کا اس سورت پر ایمان اور یقین ہے. اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے.
اس کے بعد آگے چلے میرے بھائیوں تو سورۃ القلم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی، وہ فرشتے جو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، اعمال نامے لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی پیش کی ہے میرے رب نے، فرمایا مجھے ان فرشتوں کی قلم کی قسم جو لکھتے ہیں، ان لکھنے والے ہاتھوں کی مجھے قسم ہے کہ میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہیں، میرا حبیب دیوانہ آئے ہائے، فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، میرے محبوب صبر کیجئے، جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اس صبر پر ہم نے آپ کے لیے لامحدود ثواب رکھا ہوا ہے، فرمایا صبر کیجئے میرے دین کی خاطر، یہ فتوے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ علیہ السلام کا منصب یہ ہے کہ آپ اخلاق عالیہ کی سواری کے شاہ سوار ہیں، فرمایا میرے محبوب آپ کیسے دیوانہ ہو سکتے ہیں، جس پہ آپ کی تعلیم کا رنگ چڑھا ان دیوانوں کو آپ نے دانا بنا دیا ہے، فرمایا آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے چلے تو فرمایا کہ ہم نے قرآن دیا میرے پیغمبر آپ کو، بھلا ہم ایسا مبارک کلام دیوانوں کو دیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا مبارک کلام یہ تو داناؤں کا کلام ہے، یہ داناؤں کو ملا کرتا ہے۔ اس کے بعد احباب اب ذرا جاگیے گا، میرے رب نے آگے چل کر فرمایا فلا تطع المکذبین، میرے پیغمبر مسئلہ تبارک بیان کیے جاؤ اور جھٹلانے والوں کی باتوں میں مت آنا، لا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی باتوں میں مت آنا، ان کا کہنا مت ماننا۔ یا اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمائے یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں مکہ والے، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ، دہن کہتے ہیں تیل لگانا، کیا کسی چیز کو تیل لگائیں تو نرم ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، خوب نرمی آ جاتی ہے۔ میرے پیغمبر ودو، ان کی تمنا ہے لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ تھوڑا مسئلے کو تیل لگائیں، ذرا نرم کریں، فیدہنون، یہ تو پہلے ہی نرم ہوئے بیٹھے ہیں، یہ نرم ہوئے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ ذرا کمپرومائز کر کے مکہ میں چلیں، رشتہ داری بھی نبھانی ہے، مسئلہ سخت نہیں نرم کر کے بیان کریں۔ آئے ہائے ہائے، میرے رب نے پہلے ہی میرے محبوب نبی کو بتا دیا میرے پیغمبر یہ آئیں گے اور آ کر آپ سے مطالبہ کیا ہوگا؟ مسئلے میں نرمی لائیں، کیا کریں؟ جاگو میرے بھائی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں جاگو، ودو لو تدہنوا فیدہنون، جی مسئلے سخت بیان نہ کیا کریں جناب علی، مسئلے میں نرمی لائیں۔ میرے رب نے فرمایا لا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں، یہ جھٹلانا چاہتے ہیں مسئلہ تبارک کو، کہتے ہیں جی توحید کے مسئلے میں نرمی آ جائے۔ میرے رب نے ان جھٹلانے والوں پر اگلی آیت میں 10 فتوے لگائے ہیں۔ کتنے؟ سب سے بڑا مفتی میرا رب ہے، میرے رب نے فتویٰ لگایا، 1 2 3 4 10 فتوے اوپر تلے لگا دیے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والے، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ولا تطع کل حلاف مہین، میرے پیغمبر یہ بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے یقین دلانے کے لیے، مہین، ذلیل ہیں، ہماز مشاء بنمیم، لگائی بھجائی کرنے والے، چغل خور ہیں، مناع للخیر، ہر خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، ہر خیر کے کام میں میرے پیغمبر تیرے دین کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، مناع للخیر، معتد اثیم، حد سے نکلنے والے، حد درجے کے گناہگار۔ آخری فتویٰ ناقابل برداشت ہے، میرے پیغمبر جو آپ کو کہتے ہیں نرمی لائیں، مسئلہ سخت برداشت نہیں ہوتا۔ عتل بعد ذالک زنیم، میرے پیغمبر میں اللہ تجھے بتا دوں یہ نسب کے بھی حلالی نہیں ہیں، زنیم زانیہ عورت کی اولاد ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی پہ پردے ڈال کر اس کے اندر رد و بدل کر ہماری مرضی کے مطابق بیان کرو۔ ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا، انشاءاللہ جان میں جان ہے تو قرآن کو قرآن کے رنگ میں سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، رشتے وہ ہیں جو دین کے رشتے ہیں، جو ایمان کا رشتہ ہے، خدا کی قسم انمٹ رشتہ ہے، اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق دے۔ تو اس کے بعد آگے میرے رب نے 10 فتوے لگا کر فرمایا بات یہ ہے، ان کان ذا مال و بنین، ان کو اپنے مال کا گھمنڈ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے جوان ہیں، اولادوں کا گھمنڈ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں جی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں میں سنائی جا رہی ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، میرے رب نے فرمایا اس کی ناک پر میں اللہ داغ دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب بندہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے نا تو ناک منہ چڑھاتا ہے،
سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے جناب علی؟ پھر تیوری آتی ہے، پھر تھوڑا سا ناک کو بگاڑ کے بات کرتا ہے، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے ناگواری کے انداز میں بات کرتا ہے۔ میرے رب نے اس انداز کو بیان کیا، سنسمہ علی الخرطوم، کہاں داغ دوں گا؟ فرمائے اس کے رویے کو درست کروں گا، ذرا آنے دیں، تفصیل سے یہ سارا سلسلہ چلے گا میرے بھائیو۔ آگے آئے مسئلہ تبارک، سورۃ الحاقہ۔ فرمایا مسئلہ تبارک مان لو، حاقہ قیامت کا نام ہے، آنے والی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سارے آگے چلتے آئے قیامت کے احوال۔ تو فرمایا قیامت میں دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، دو طرح کی جماعتیں۔ مسئلہ تبارک کو ماننے، تبارک کیا چیز ہے؟ کون سا مسئلہ تبارک؟ اللہ برکت دینے میں وحدہ لا شریک ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے برکت دینے میں، وہ الگ ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نہیں جی فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں 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 در سے بھی برکت آتی ہے، وہ الگ ہوں گے۔ آئیے ذرا میں آپ کو قرآن مجید میں یہاں پر دو پارٹیوں کا حال سناؤں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش نصیب جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ فرمایا بہرحال دیا جائے گا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ سارے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس آئے گا، کہے گا پڑھو پڑھو میرا نام اعمال، یہ مجھے جنت کی ٹکٹ اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ فرمایا خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا کہ وہ دکھاتا پھرے گا، اور ساتھ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جی مجھے تو یقین تھا کہ حساب کا دن ہے، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں من مانے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، بہشتوں میں، قطوفها دانیہ، فرمایا ایسے باغات کہ ان کے خوشے اس پہ لٹک رہے ہوں گے، جہاں سے جی چاہے گا پھل توڑ کے کھائے گا، جہاں سے جی چاہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اعزاز بیان ہوا۔ آگے دوسرا وہ جس نے اللہ کو مسئلہ تبارک میں اکیلا نہ مانا، واما من اوتی کتابہ بشمالی، دوسرا وہ بد نصیب جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا، کاش کہ مجھے نام اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میرا خیال تھا کہ حساب کوئی نہیں، میں نے تو تیاری بھی کوئی نہ کی اس دن کے لیے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری موت کہاں چھپی بیٹھی ہے، آ جا۔ دنیا میں انسان تنگ ہوتا ہے تو کس سے بلاتا ہے؟ ہائے میری موت آ جا۔ وہاں بھی کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہائے موت کو بلائے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، جس مال کے گھمنڈ میں دنیا میں حق کا انکار کیا، فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، خود وہ کہے گا آج میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ارے میرا اقتدار بھی برباد ہو گیا۔ سلطانیہ میری سلطنت، میری کرسی، میری پارٹی، میرا اقتدار، وہ میرے ووٹ، کچھ میرے کام نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا فرشتوں دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھو، خذوہ فغلو، گرفتار کر لو اس مجرم کو، غلو جکڑ لو اس کو۔ اب آپ جاگنا ذرا، جکڑنا کیا ہوگا؟ جکڑنا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت 70 گز کا زنجیر جہنم کی آگ سے انگارے کی طرح دہکتا ہوا منگوائیں گے، اور اس کے ذریعے اس کو بندھوایا یوں نہیں جائے گا کہ ہاتھ پاؤں باندھ لو، نہیں، ایک ایک عضو کے اندر سے گزارا جائے گا، ایک ایک عضو کے اندر سے، چھاتی سے گزارا جائے گا، آنکھوں سے، منہ سے، اور پورے بدن کے اندر سے گزار گزار کے اس کو جکڑا جائے گا۔ ایمان سے بتائے اس جکڑن کو کوئی کھول سکے گا؟ کیسی جکڑن ہے؟ فرمایا فرشتوں جکڑ ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر جہنم کا 70 گز کا زنجیر لائیے، فسلکو جکڑیے، اندر سے بھی جکڑا، اوپر سے بھی زنجیر مارو۔ جاگنا میرے بھائی، یا اللہ اتنی بڑی سزا، فرد جرم کیا لگا؟ میرے مولا جرم کیا کیا تھا اس نے؟ فرمایا یہ جرم ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں تھا۔ میرے بھائی اس کو سمجھنا ذرا، اللہ اللہ کرنا یہ ایمان نہیں ہے، خیال کرنا، اللہ اللہ کرتا ہے مگر اللہ کی عظمت پر ایمان۔ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کی بات ہے، ایک طرف مخلوق خدا کی بات ہے، ایک طرف دوست ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اپنے نفس کی خواہش ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔
اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا، رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، اقارب کی بات کو پورا کرنا، اس کو فکر ہوتی تھی، لیکن اللہ کے حکم کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن میں اللہ کی اس کے دل میں عظمت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جو فرد جرم لگے گا نا، نمازیوں پر بھی دن قیامت کے، روزہ داروں پر بھی دن قیامت کے، حاجیوں پر بھی دن قیامت کے، کلمہ پڑھنے والوں پر بھی دن قیامت کے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی عظمت کا تقدس نصیب فرما دے۔ یہ فرد جرم لگے گا، یہ خطرناک ترین حملہ ہے شیطان کا، خطرناک ترین۔ کیا کریں جی، ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو دیندار ہیں، بیٹے بیٹیاں نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، رشتہ دار ہیں، کرنے دو، خیر ہے جی، کو خوشیاں دن روز روز ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں، کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو پامال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل معمولی معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں فرد جرم اتنا بڑا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بئس اہل النار مئۃ الف الا واحد، دن قیامت کے 1,00,000 بندہ جمع کیا جائے گا، 1,00,000 بندہ، اور جب ان کا حساب لیا جائے گا تو فرمایا 1,00,000 میں سے ایک بندہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا، باقی سب جہنمی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا گناہ؟ فرمایا یہ فرد جرم لگے گا کہ اللہ اللہ کرتے تھے مگر اللہ کی عظمت پر یقین۔ سوچئے میرے بھائی، ہم سب سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی طرف کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی طرف کی بات کر رہے ہیں۔ چلیے بہرحال یہاں تک یہ حالات بیان ہوئے کہ مسئلہ تبارک بیان کرو، اس پہ یقین لاؤ، پھر آگے چلے تو سورہ حاقہ کے بعد آ گئی سورہ معارج۔ سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے ایک دن کا طول بیان کیا ہے۔ فرمایا قیامت کتنی خطرناک ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، اور اس کے اندر اللہ جانے کتنے ہزاروں سال اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا پڑے، ایک دن 50,000 سال کا۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ اس عالم میں بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص گہرا تعلق ہے۔ پھر آگے چلے، اس کے اندر بھی ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ آگے آ گئی سورہ نوح۔ اب ذرا سمجھیں یہاں سے، سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بیان کیا ہے کہ قوم کے سامنے 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے، اور قوم کو تبلیغ کرنے کا یہاں انداز بھی بیان ہوگا اور تبلیغ کا وقت بھی بیان ہوگا۔ دورانیہ کتنا تھا، وقت کون کون سا تھا، اللہ کے نبی گشت کون کون سے وقت میں کیا کرتے تھے، اور انداز کیا تھا تبلیغ کا۔ لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 9.5 صدیاں کس گناہ سے روکا ہے انہیں، وہ گناہ تو پتہ چلے گناہ کون سا تھا۔ میرے بھائیو یہ آپ پر قرض ہے، گھر میں جائیں گے سورہ نوح کھولیں گے، سورہ نوح کے اندر آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے آیت نمبر 23 کا، کون سا؟ آیت نمبر 23، یہ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں کون سی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اللہ کے نیک بندے تھے، 5 بزرگ۔ قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، کتنے؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس زمانے کے پنجتن پاک ہیں، نیک بزرگ تھے نا اس زمانے کے نوح علیہ السلام کے زمانے کے۔ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ود علیہ السلام، باقی 4 ان کے صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بڑے نیک لوگ تھے۔ حضرت ود علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو جانشین تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کرتے رہے، لوگ ان کے عقیدت مند بن گئے، لیکن ایک ایک کر کے ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کون تھے؟ فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے رجال صالحین کے نام ہیں، نیک بزرگوں کے نام ہیں۔ کن کے نام ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ان کا تعارف ہے۔ انتقال ہو گیا،
اب جناب جس وقت لازمی بات ہے کوئی امام نہ رہا، کوئی سنبھالنے والا نہ رہا، کوئی رہنما نہ رہا، تو کیا ہوا کہ قوم ادھر ادھر بھٹکنے لگی. شیطان کو موقع ملا کہ اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں، تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا. حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے. سفید ریش، جبہ و دستار، بزرگ کی شکل میں آیا اور یہ رو رہے ہیں پریشان حال. تو آ کر کہتا ہے بھائی کیوں پریشان ہو؟ میں آ گیا ہوں نا، وہ چلے گئے دنیا سے، میرے ساتھی تھے سارے وہ چلے گئے، میں آ گیا ہوں، اب میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں. اب وجیح چہرہ دیکھا انہوں نے، ہاں بھائی کوئی اللہ والا ہے یہ بھی. اس نے ان کی رہنمائی شروع کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رہنمائی کس انداز سے کرنے لگا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے، میں کیوں نہ تمہیں ان کی تصویریں بنا کر دے دوں کہ تم نے نماز اللہ کی پڑھنی ہے، سجدے اللہ کی کرنے ہیں، سامنے ان مصلی پہ بزرگوں کی تصویریں رکھ دو گے تو تصور رکھنا کہ یہاں حضرت کھڑے ہوتے تھے سامنے تصور میں. اب مجھے بتائیں سامنے تصویر و نماز ہو جائے گی؟ جی شیطان نے سب سے پہلے ان کی نمازیں ضائع کروانا شروع کی. سب سے پہلے جب نماز ضائع ہو جائے گی اللہ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا جناب ری، جب قوم اس عمل پہ لگ گئی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آیا کہ اب یہ کام ختم کرو، چلو جہاں وہ مدفون ہے، جہاں ان کی قبر مبارکیں ہیں، تم وہاں آؤ اور ان قبروں کے پاس آ کر جی عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، خیال کرنا. ہاں شروع میں آ کر کہتا ان کو سجدہ کرو، جوتے پڑتے نہ پڑتے، ہاں جی عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ قبر کا تصور رکھنا کہ یہاں حضرت مدفون ہے. جو ہی کرنے لگے مسجد سے نکال کے قبروں کے پاس لایا، سجدے کروانے لگا، پھر پکاروں پہ بات آئی، پھر قبروں کی پوجا شروع ہوئی اور پھر دنیا میں شرک کا آغاز ہوا. یاد رکھنا اس سے پہلے دنیا میں شرک، اس سے پہلے کفر نہیں تھا. یہ آدم علیہ السلام کے انتقال کے پورا 1000 سال بعد کے حالات ہیں. 1000 سال کے بعد دنیا میں شرک اور کفر شروع ہوا. اور شرک کا رنگ کیا تھا؟ قبر پرستی. کیا؟ قبر پرستی، اکابر پرستی، بزرگ پرستی. سمجھ آ گیا نا جی؟ نہیں جی ان کے متعلق تو بات دیکھیں. اللہ والے، میں عرض کرتا ہوں اللہ والے بے قصور ہیں بھائی، اس میں ہے کوئی اللہ والوں کا قصور؟ یہ تو بعد والوں کے قصور ہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور اللہ کے پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے تبلیغ کرنے لگے. فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے قوم کے لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے آیا ہوں. کیا کرو؟ ان اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ واپس پلٹو، تم سے غلطی ہو گئی، کہاں جا کے رکے ہو تم؟ واپس آ جاؤ مسجدوں میں. ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو. کیا کر رہے ہو؟ واطیعون، اور میں اللہ کا نبی ہوں میری اطاعت کرو. شیطان کی اطاعت سے نکل آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اچھا یہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کو دکھڑا سناتے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے. وقت دعوت کا لیلا ونہارا، رات بھی دعوت دی ہے، دن میں بھی. اللہ کے نبی کے گشت کا وقت دیکھو، یا اللہ میں راتوں کو بھی گشت پہ نکلا. اور دیکھیں نا جو جس کے دل کو لگی ہوتی ہے پھر وہ رات دن نہیں دیکھتا. یا اللہ میں نے رات دن دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن انہوں نے جب بھی میری آواز سنی فرارا تو یہ بھاگ نکلے نفرت کرتے ہوئے. انی کلما دعوتہم، یا اللہ میں جب بھی ان کو دعوت دیتا لتغفر لہم، تاکہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، یہ کیا کرتے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز نہ آئے. واستغشوا ثیابہم، اور جب میں سامنے آ کر اشاروں سے بات کرتا، کان تو بند ہیں، اشاروں سے بات کرتا. واستغشوا ثیابہم، اپنے چہروں پہ چادریں لٹکا دیا کرتے تھے، چہرے بھی ڈھانپ لیا کرتے تاکہ میری شکل نہ دیکھیں. واصروا، اور اڑے رہے. واستکبروا استکبارا، اور اکڑ دکھائی، تکبر دکھایا، حق کو تسلیم نہ کیا. یا اللہ پھر میں نے کیا کیا؟ بس کر دی؟ فرمایا نہیں، انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو چیخ کر دعوت دی. جہارا جہر سے ہے. یا اللہ پھر میں نے بلند آواز سے بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، اسررت لہم، اور ان کو آہستہ آہستہ بھی بلایا. کیا مطلب؟ مجمع میں جا کر بھی دعوت دی، ایک ایک کو پکڑ کے بھی. اللہ کے نبی نے محنت نہیں کی ہوگی؟
اللہ اتنی محنت کہ پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی پتھروں تلے دب جاتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، پتھر پروں سے ہٹاتے ہیں اور لو بیتے زخموں پر نورانی پر پھیرتے ہیں، پر تو زخم اچھے بھلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل اللہ کی جانب سے اگلا کیا حکم آئے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ جبریل کہتے ہیں جس مسئلے کے بیان کی پاداش میں اس چوک میں پتھر پڑے ہیں، کل یہی مسئلہ شہر کے اگلے چوک میں سنانا ہے۔ لا الہ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کی قربانیاں بیان کر کے اللہ کے نبی کہتے کیا ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے گناہ بخشوا لو۔ کیا کر لو؟ کون سا گناہ؟ سمجھ تو آگے ہوگا کون سا گناہ؟ وہ جو تم نے نبیوں کی اتباع چھوڑ کر، مسجدیں چھوڑ کر، قبروں کی جا کے پوجا کی ہے، فرمایا اس گناہ کو اللہ سے بخشوا لو۔ انہ کان غفارا، تم توبہ کرو گے اللہ 6 نفع عطا فرمائیں گے۔ استغفار 1 ہے، نفع کتنے؟ 6۔ انہ کان غفارا، گناہ معاف۔ نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسنے لگ جائیں گی، قحط ختم۔ نمبر 3 یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مالوں کے ذریعے، نظام معیشت بھی سٹرانگ ہو جائے گا۔ کیا کرو؟ گناہ بخشواؤ اللہ سے۔ اس کے بعد وبنینا، اللہ بیٹے عطا کریں گے، ویجعل لکم جنات، اور اللہ باغات عطا کریں گے، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ نہریں عطا کریں گے۔ کیا ہے؟ آسودہ حالی ہو جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کس کی دعوت ہے؟ بولو اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ تبارک سنایا نا کہ فرمایا ہر چیز میں برکات دہندہ کسے مانو؟ اللہ ہی کو مانو۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، فرمایا نادان انسانوں تم نہیں مانتے ہو، دیکھو وادی نخلا کے اندر جنوں نے میرے نبی کی دعوت مان لی ہے، جنوں نے مان لی ہے۔ آپ علیہ السلام وہ 26ویں پارے میں بھی گزری تھی بات، لیکن جن 2 مرتبہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، وہ پہلی مرتبہ گشت کرتے کرتے آ رہے ہیں، اصل تو ڈھونڈ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے، آسمانوں پہ جانا کیوں بند ہو گیا؟ تو قرآن سنا، وہیں دل میں ایمان قبول کیا، واپس چلے گئے۔ اب یہاں قرآن بتا رہا ہے اپنی قوم برادری کے سارے لوگوں کو جنات لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں دوسری بار وادی نخلا میں۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام سے پھر جنوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو واعظ فرمایا، آپ نے ان کو دین کی دعوت دی ہے، ان کو آپ نے شریعت کے احکامات سکھائے ہیں۔ قرآن نازل ہوا، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، جاگنا میرے پیارے بھائیو جاگنا، خلاصہ ختم ہونے والا ہے، آخری دن ہے۔ اللہ کرے یہی خلاصہ ہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہو جائے، آمین کہو۔ اللہ کرے یہی خلاصہ ہو جائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو اور اسی پہ دن قیامت کی اللہ ہمیں اٹھائے اور اسی کی برکت سے اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر اعلان فرمائیے، اوحی الیہ، میری طرف وحی آئی ہے، جبریل نے آ کر بتایا ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنی ہے آپ کی تقریر، آپ کا واز، آپ کا قرآن سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، جن کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے عجیب قرآن۔ کیا سنا؟ میں کہتا رہتا ہوں نا، قرآن کتاب برکت بھی ہے اور کتاب، یہ جملہ یاد رکھنا، کتاب ہدایت ہے۔ کہاں سے کہتا ہوں؟ یہ آ گیا مقام قرآن کا۔ جنوں نے گواہی دی کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ کیسا عجیب ہے جی؟ یہدی الی الرشد، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی جانب۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اچھا آگے فرمائے، فآمنا بھی، سو ہم سب جن ایمان لے آئے۔ اور ہماری اس تقریر کا خلاصہ، قرآن کی دعوت کا خلاصہ، فرمایا ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو بھی شریک۔ جنوں کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ خدا کرے انسان کو بھی سمجھ آ جائے۔ آگے کیا فرمایا؟ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، جن کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا سفی اور بے وقوف تو وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور کہتا ہے جی اللہ نے فلاں فلاں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ جنات نے کہا آج تک ہم دھوکے میں تھے۔ اب ایک بات سمجھنا، آیت نمبر 6 آ گئی۔ مشرکین مکہ میں ایک ایسا گروپ تھا کہ جو مشکل وقت آتا تو جنوں کی پکار کرتے تھے، اور جب یہ سفر پہ جاتے کہیں پہاڑیوں کے دامن میں جنگل میں جب یہ پڑاؤ کرتے تو جو قافلے کا سالار یا سردار ہوتا وہ درخت پہ چڑھ جاتا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا اور چڑھ کے بلند آواز سے پکارتا جنوں کو، کیا کہتا؟ اعوذ بسید ھذا الوادی،
اعوذ بسید ھذا الوادی، ان کا خیال تھا کہ یہاں حکومت جنوں کی ہوتی ہے، جنگلوں پہاڑوں میں حکومت کن کی ہوتی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں یہ کوہکاف کی پریاں، پتہ نہیں وہ کوہکاف کہاں ہے اور معاملات کیا ہیں، یہ سب بنائی گئی باتیں ہیں۔ جنات کی حکومت کو لوگوں نے مانا پہاڑوں کے اندر اور جنگلوں کے اندر، تو وہ پکارتا اعوذ بسید ھذا الوادی، ہم پناہ مانگتے ہیں اس وادی کے سردار جن کی۔ اعوذ کا معنی میں، مسلمان کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ، کس کی پناہ میں آئے؟ ہاں، مومن اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور مشرک بولو بھائی جنوں کی پناہ میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں جنوں کی پناہ سے بچائے۔ شیطان بھی جن ہے، کبھی جنوں کی پناہ کی طرف قدم مت بڑھائیے گا، اللہ کی پناہ ہمیں کافی ہے۔ قرآن کا اختتام ہوگا نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب ناس، رب کی پناہ، رب کی پناہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جنات نے یہ تقریر فرمائی، میرے رب نے پھر ان لوگوں کا حال بیان کیا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، فرمایا انسانوں میں کچھ مرد ایسے ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو پناہ مانگتے ہیں جنوں کے مردوں کی۔ جنوں میں بھی عورتیں مرد ہیں نا، جنوں میں جو مرد ہیں ان کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا پناہ صرف نہیں مانگتے، فزادوہم رہقا، انہوں نے جنوں کو اور بگاڑ دیا ہے۔ جنوں کو کیا مطلب ہے؟ جب یہ اشرف المخلوقات ہو کر جن کی پناہ اور سہارے میں آتا ہے نا، تو جن سینہ تان کیا کہتے ہیں، واہ جی واہ، یہی اشرف المخلوقات ہے جو ہماری پناہ میں آ رہا ہے۔ تو جن اور بگڑ جاتے ہیں، وہ ڈھڈ ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم تو کوئی انسان سے بہت زیادہ شان والے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اے آدم کی اولاد لحاظ کر، میں اللہ نے تجھے بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے، اس لیے جنات کی پناہ میں مت آئیے۔ آگے چلے سورہ مزمل، یا اللہ یہ مسئلہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا میرے مزمل پیغمبر کی تقریر سے ملے گا۔ کہاں سے؟ مزمل کس کی صفت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل پیغمبر اٹھیے رات کے ایک مختصر حصے میں، نصفہ، آدھی رات کو اٹھیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں کمی کیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا رات کا کچھ حصہ بڑھا دیجئے، اور بڑھا کر کریں کیا کریں؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن سنائیں۔ کیا کریں؟ ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنائیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں ذرا مفہوم اس کا سنا دوں، میرے نبی ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنائیں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی تیزی سے نہیں کہ کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے، فرمائے ایک ایک آیت اپنے امتیوں کو سمجھا سمجھا کے آگے جائیں، تاکہ یہ قرآن کتاب ہدایت بنے۔ کیا بنے؟ قرآن سمجھانا یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کی۔ تو جو علماء میرے نبی کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے جی؟ اللہ ہم سب کو ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی قرآن روشنی ہے، اور جس دل کو اللہ قرآن سے جگمگا دیتے ہیں، پھر وہ زندگی بھر کبھی بھی جو ہے نا راستے سے انشاءاللہ اترے گا نہیں، اس کے دل میں قرآن کا دیا روشن ہے۔ آگے فرمایا قرآن مجید کا خلاصہ، رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی برکت دینے والا نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، سمجھنا، فاتخذہ وکیلا، قرآن کا خلاصہ، اللہ کے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا مت بنو۔ بگڑی کون بناتا ہے؟ یعنی برکت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی۔ آگے چلے سورہ مدثر آ گئی، فرمایا مزمل پیغمبر کی تقریر سن لی، ذرا میرے مدثر پیغمبر کی تقریر بھی سنو۔ یا ایھا المدثر، اے میرے مدثر چادر اوڑھ کے سونے والے پیغمبر، قم، اٹھیے، اللہ کی جانب سے تشکیل آ گئی، قم میرے پیغمبر سونے کا وقت ختم ہو گیا، فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، یہ باتیں بیان کر کے یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے بندوں کا میرے ساتھ تعلق جوڑیے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا نمازی بنائیے۔ کیا کرو؟ ایمان بنے تو ساتھ نماز بھی ضروری ہے، نماز کے بغیر ایمان سلامت رہتا نہیں ہے۔ آگے آئے میرے بھائی، تو قیامت کا ایک منظر بیان ہونے لگا ہے۔ ادھر دیکھیے، جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، یوں جنت کے بالا خانے ہیں اور نیچے جہنم کے گڑھے ہیں۔ جہنمی جہنم میں چلے گئے اور جنتی بالا خانوں میں۔ جنتی اوپر سے جھانک کر نیچے دیکھیں گے جہنم میں، اور اللہ ان کو دکھائے گا، وہ تیرا رشتہ دار پڑا ہے، وہ تیرے عزیز پڑے ہیں، وہ تیرے دوست پڑے ہیں، دکھائے گا۔ اور یہ نیچے والے اوپر دیکھیں گے، پہچانیں گے، اللہ ان کی آپس میں گفتگو کرائے گا،
گفتگو ہو رہی ہے میرے بھائیو، دیکھیے ذرا گفتگو قرآن سنا دیتا ہے. فرمایا فی جنات یتساءلون، جنت میں ہیں یہ جناب نیک لوگ، یتساءلون آپس میں سوال و جواب. کیا سوال کرتے ہیں؟ عن المجرمین، ان مجرموں سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا جرم لے آیا جہنم کی آگ میں، کیوں جل رہے ہو جہنم کی آگ میں؟ رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں، دوستوں سے پوچھ رہے ہیں. قالو، تو یہ جہنم میں جلنے والے جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. کیا جرم لگا بھائی؟ نماز. ادھر کہا کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے تو وہ سزا سنا دی. فرمایا عظمت بھی آ گئی لیکن بے نمازی ہے تو پھر بھی کام بننے والا نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کی بھی تکذیب کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، انہی خرمستیوں میں تھے کہ موت نے آ دبوچا. حتی اتانا الیقین، آگے جاگنا. فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، جن سفارشیوں کی سفارش پہ یقین تھا ان کی کوئی سفارش کام بھی نہ وہ چھڑا سکے نہ اپنے اعمال تھے، اس لیے ہم یہاں جل رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا. آگے سورہ قیامہ فرمایا میرے مزمل پیغمبر مدثر پیغمبر کی تقریر سن کر قیامت کی تیاری کرو، قیامت آنے والی ہے. قیامت کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کا چھوٹا سا منظر موت ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ علیہ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو چکی. ہم کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے، بھائی کوئی دور نہیں ہے. الموت ادنی من شراک نعلہ، فرمایا المرء مسرور فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. بندہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، پتہ بیچارے کو نہیں ہوتا موت اس کے جوتی کے تسمے سے بھی قریب پہنچ چکی ہوتی ہے. اتنا قریب موت ہے. فرمایا موت کی تیاری کرو، موت کا حال سنو. کلا اذا بلغت التراقیہ، قدموں سے روح نکلے گی، پیٹ سے نکلے گی، سینے سے نکل کر حلق پہ آ کر روح رک جاتی ہے. وکیلا، یہ اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے بیچارہ مرنے والا، اور اوپر والوں کو نہیں پتا اندر کیا جنگ چل رہی ہے. قیلا، اوپر والے کہتے ہیں من، جاگنا بھائی. اوپر والے پوچھتے ہیں بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اولادیں ہیں، دوست احباب ہیں، پوچھتے ہیں ڈاکٹر ہیں، پوچھتے ہیں من کیا چاہیے، کیا چاہیے، کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہتا ہے راق، کوئی دم کرنے والا بولو. راق رقیہ سے ہے، کیا کرو؟ کیوں جی کوئی یاسین پڑھنے والا بولو، روح نہیں نکل رہی. ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں سورہ یاسین بندے مار صورت ہے. اور بھائی یہ بندے مار صورت نہیں ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کے قریب اگر اس کا آخری وقت ہو، سورہ یاسین پڑھنے کا جو حکم ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کے قریب پڑھو. اس قرآن کا دل ہے، اس میں جو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان ہوا ہے نا، اس کے کانوں میں پڑے، موت ایمان پہ آئے اس کو. ہم نے سمجھ لیا کہ یاسین پڑھیں گے تو روح جلدی نکل جائے گی. بندے مار صورت نہیں ہے، ایمان بنانے والی صورت ہے. آگے فرمایا قیل من، پوچھا جاتا ہے کیا چاہیے؟ راق، رقیہ، دم کرنے والا. وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی لپٹ جاتی ہے. فرمایا اب اس کا حال بے حال ہے. پھر فرمایا الی ربک یومئذ المساق، رب کی جانب چل چلو شروع ہو چکا ہے. اب کون اس موت کو روک سکتا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، موت پہلا قدم ہے. تیاری کرو. یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا آگے سورہ دہر آ گئی. دہر کا معنی زمانہ. جو قیامت کے منکر ہیں وہ دہریہ ہیں. کیا ہیں؟ دہریہ، کمیونسٹ دہریہ. فرمایا دہریہ مت بنو، رب کو مانو، رب کی مانو، قیامت کو مانو، جنت کو مانو، جہنم کو مانو. دہریہ لوگ دہریہ جیسے نہ بنو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، انی انا الدہر، جبکہ میں اللہ ہی تو زمانہ ہوں. لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا الٹا آ گیا جی، کہہ دیتے ہیں نا، بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں زمانہ بڑا الٹا گیا، زمانہ خراب ہو گیا. میرے رب نے فرمایا میں زمانہ ہوں، زمانہ میں ہوں. لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. قصور اپنا، اور گالیاں کسے پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کو پڑھ رہی ہیں. فرمایا دہریہ مت بنو، بلکہ جنت اور جہنم کو پہچانو، اس کی تیاری کرو. آگے سورہ مرسلات ہے. فرمایا اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئیں. سورہ قیامت سے لے کر سورہ قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تبارک بیان کیا تھا. قیامت سے لے کر سورہ طارق تک صرف قیامت کی باتیں ہوں گی.
صرف قیامت کی باتیں ہوں گی، کیونکہ لازمی بات ہے کہ پیچھے پورے قرآن میں اعمال، ایمانیات، آخرت کی تیاری، اور یہاں قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے دن جنت کے انعامات، یہ بیان کر کے اشارہ کیا جائے گا کہ تیاری کرو تاکہ اس ناکامی سے بچ کر اس کامیابی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ سورہ مرسلات میں ایک آیت میں فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، فرمایا فکر مت کرو، آبادی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کنٹرول کرنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ جناب آبادی کنٹرول ہو، کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، زمین تنگ ہو گئی، گنجائش ختم ہو گئی۔ میرے رب نے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو، الم نجعل الارض کفاتا، زمین کافی بنائی ہے میں اللہ نے، زمین کم نہیں ہے۔ یا اللہ کیسی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، فرمایا احیاء و امواتا، اوپر کا حصہ زندوں کے لیے، نیچے کا حصہ مردوں کے لیے ہے۔ فرمایا جو اوپر والے ہیں جب وقت پورا ہوگا تو نیچے ان کو پہنچا دوں گا اور ان کے پیچھے اور لے آؤں گا۔ اب ذرا ایک جملے کا خیال رکھنا، کسی مردہ کو اوپر رکھنے کی اجازت اور زندہ کو نیچے دفنانے کی اجازت۔ زمین کا اوپر کا حصہ کن کے لیے، پکی بات ہے، اور نیچے کا مردوں کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ معلوم یہ ہو گیا جو نیچے چلے گئے بیچارے قید ہو گئے، اب وہ آخرت کی تیاری کر نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، زمین ہے، گھومو پھرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو اور آخرت کی تیاری رکھو۔ یہاں تک قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ قیامت کے احوال کے بعد آگے سورہ نبا آئے گی، آخری پارہ آئے گا۔ کل کی جو تراویح ہوگی، ویسے تو پرسوں ہمارا ختم ہے لیکن آخری پارہ کل انشاءاللہ خلاصے میں ہم مکمل بیان کر دیں گے، کیونکہ پرسوں پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور ختم، تو کل انشاءاللہ آخری پارے کا مکمل خلاصہ ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔